تو اگر میرے بھائی ہمیں اسلام کی ان باتوں پہ شک ہوتا تو ہم چھوٹی موٹی قربانی دے دیتے, زیادہ بڑی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے. کیا خیال ہے؟ ہم تھوڑی سی آپ کی مان لیتے, تھوڑی سی کچھ کیا کرنا چاہتے تھے وہ میں وہ تو اس ٹاپک پر آیا ہی نہیں نا, کہ ہم بھی کچھ ربیع الاول میں کچھ تھوڑا بہت کر لیتے, تھوڑا سا لک آ جاتا, تھوڑا سا. یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے کہ بھائی تھوڑا سا پورا جلوس نہیں نکالتے, ایک لڈو تو کھلا دو کم از کم ربیع الاول میں. ہمارا مذہب ہمیں لڈو کھلانے کی بھی اجازت, اسلام نہیں دے رہا اجازت. اسلام کہہ رہے ربیع الاول میں ایک حلوہ, ایک ٹافی بھی اس نیت سے کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ ربیع الاول ہے, کیونکہ جو تہوار منانا ہے نا, سیلیبریٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس 2 ہی دن ہیں, تیسرا کوئی دن اللہ نے ہمیں نہیں دیا, تیسرا دن نہیں دیا. لنا عیدان, ہمارے 2 تہوار ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ, تیسرا دیا نہیں ہے اللہ نے ہمیں. اللہ سے آپ پرمیشن لے لیں یار, ہم آپ سے زیادہ ربیع الاول منائیں گے. یہاں سے جلوس لے کے نکلوں گا میں انشاءاللہ, میرا تو اپنا جلوس بہت ہے حقیقت ہے. اور کیا, ہمارے تو ماشاءاللہ 3 گھر ہیں یار, آدھی گلی تو ہمارے ہی جلوس سے ہوگی. اور کیا, محرم میں ہر وقت بس کربلا 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 کربلا, اس کو ایک علامت بنا دیا ہے. کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. سیدنا حسین ابن علی پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. اس ظلم کو بیان کر کر کے رونا سنت ہے, یہ کون سی حدیث میں ہے؟ رونے کی محفلیں سجانا سنت ہے, یہ کون سی حدیث میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت حسین کی شہادت کا سن کے روئے ہیں. کیا ہر سال محرم میں روئے ہیں؟ جب فرسٹ ٹائم آپ کو خبر ملی اس وقت روئے, غمزدہ ہوئے. لیکن ہر سال اس واقعے کو تازہ کر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا کوئی محفل نہیں سجائی ہے. جب غم کی خبر پہنچتی ہے رونا نیچرل ہے, وہ غیر اختیاری ہے, وہ بھی ثواب نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ روئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال ہوا, آپ روئے, یہ غم کی خبر پہنچی نا, کیا ہر سال روئے ہیں؟ نا 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 نا, رونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کو پسند نہیں کیا, صبر کو پسند کیا ہے. ایک عورت قبر پہ کھڑی ہو کر رو رہی تھی نا اپنے بچے کی, آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ نبی کو پہچانی نہیں, اس نے کہا آپ کو جو غم پہنچا ہوتا نا مجھے پہنچا, اسے طنز کیا اس نے, تو میں دیکھتی آپ کیسے صبر کا مشورہ دیتے ہیں. گھر چلی گئی, پتہ چلا کہ بھئی یہ تو پیغمبر تھے, تو نبی کے پاس آئی, عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, جب صدمہ پہنچے نا اس وقت صبر کا ثواب ملتا ہے, بعد میں سب کو صبر آ جاتا. اب بعد میں باقاعدہ ایک تو یہ کہ آپ صبر کریں وہ بھی نہیں کر رہے, پھر آپ رونے کا پراپر پروگرام کر رہے ہیں, خود بھی رو رہے ہیں, لوگوں کو بھی رلا رہے ہیں. میرا دین اگر مجھے اس کی اجازت دیتا تو ہم اس سے بڑا رونے کا پروگرام رکھتے بھائی, یہاں پہ ہم اس سے بڑی محفل سجاتے. ہم نے حسین کی سیرت کو فالو کرنا ہے, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ہم نے اہل بیت کی سیرت کو فالو کرنا ہے, ہم نے پیغمبر کی سیرت کو فالو کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کو نبی کی ولادت کی خوشی نہیں ہو رہی, آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا نبی کی ولادت کی خوشی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کیسے طنز کر رہے ہو؟ اس کا مطلب صحابہ کو بھی پھر خوشی نہیں, کیونکہ صحابہ تو ربیع الاول نہیں مناتے تھے. کوئی ایک اتنا لفظ دکھا دو, ضعیف سے ضعیف موضوع من گھڑت حدیث دکھا دو جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول کے دن کسی صحابی کو مبارکباد دی ہو یا نبی نے مبارکباد دی ہو. کہیں بھی ایک حرف بھی ہمیں نہیں ملتا. اور پھر طنز کتنے کیے جاتے ہیں, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. ہم پہ صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ ربیع الاول مناتے کیوں نہیں ہیں, پھر یہ الزام بھی لگاتے ہیں یہ نبی کے گستاخ ہیں, یہ بھی کہ ان کو نبی سے محبت نہیں ہے, مناتے وہی ہیں جو نبی سے محبت کریں گے. ساری طنزیاں باتیں کر کر کے آپ اگلے کو جذباتی کر رہے ہو, پھر ایک دن وہ جذباتی تقریر کر دے تو کہتے ہیں دیکھو ان کے اخلاق کیسے ہیں, یہ بات کیسے کر رہے ہیں. تو آپ بھی تو انداز کون سا اختیار کر رہے ہیں؟ آپ کو زیادہ زیادہ اسٹائل یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اہل حدیث اور دیوبندی لوگ ہیں یہ جناب ربیع الاول نہیں مناتے, تو ہمارے دلائل مضبوط ہیں, ان کے دلائل کیا ہیں؟ کمزور ہیں, تو ہم دلائل کا جواب دلائل سے دے دیں گے. لیکن جب آپ طنز کرنے پر آ رہے ہو کہ ان کو یہ نبی کو مانتے نہیں ہیں, یہ نبی کے گستاخ ہیں, مناتا وہی ہے جس کو نبی سے محبت ہوتی ہے, بھئی یہ نبی کی تعلیمات کے آپ کیسے جا رہے ہو؟ یہ اسٹائل ہی نبی کی تعلیمات کا نہیں ہے, نبی کا یہ انداز نہیں کہ آپ طنز کرنا شروع کر دیں. اسی طرح کربلا میں حضرت حسین کے قصے واقعات سنا کے لوگوں کو پراپر رلانا, اور جو کہے اس طرح یہ شریعت کا اصول نہیں ہے,
ایسے کہ فوراً فتویٰ کہ ان لوگوں کے اہل بیت سے محبت نہیں ہے. تو یہ تنزیہ طریقہ ہے بھائی. یہ ایسی چیزوں سے ہم متاثر ہو کر آپ ہی کا اسٹائل اختیار کر لیں تو ہمیں تو قرآن و سنت چاہیے. ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت دکھائیں. اگر وہاں سے نہیں ملتا تو آپ جتنے بھی تانے ہمیں دے دیں کہ معاذ اللہ اہل بیت کو گستاخ ہیں, معاذ اللہ نبی کے گستاخ ہیں, آپ کے کہنے سے نہ اللہ کے دفتر میں ہم گستاخ لکھے جائیں گے, آپ کے کہنے سے نہ ہم اہل بیت کے گستاخ لکھے جائیں گے, نہ ہم نبی کے گستاخ لکھے جائیں گے. اللہ نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے کہ کون پیغمبر کو حقیقی معنوں میں ماننے والا تھا, کون اہل بیت سے حقیقت میں دل سے محبت کرنے والا تھا, اور کون ایسا تھا جو لفاظی کرتا تھا. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ قیامت میں اللہ کرے گا. تو جلدی سے میں تھوڑی سی دیر میں بات کو سمیٹ کے ٹاپک کو ختم کرتا ہوں, بیان ختم کرتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, وہ بیان تو میرا آج کسی اور ٹاپک پر تھا لیکن وہ شروع سے ہی ادھر ہی کوئی نکل لی ہم. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی, اگر اللہ نے آپشن رکھا ہوتا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو ہم ادھر چلے جاتے, دیکھتے سوسائٹی میں کہ کیا ابھی ہم 2-4 دماغ مل بیٹھ کے غور کر لیتے کہ یار یہ دوسرا آپشن ہے, آپشن بی. چلے تھے نا ایک زمانے میں آپشن اے آپشن بی, ہم آپشن بی کی طرف آتے. اللہ میاں نے کہا کہ آپشن اے ہی ہے, اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو, کسی اور طریقہ حیات کو اختیار کیا, آخرت میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو اگر ہمیں پیغمبر کے برحق ہونے پر معاذ اللہ شک ہوتا, اسلام کے برحق ہونے پر شک ہوتا, تو ہم کہتے یار چھوٹی موٹی باتیں اسلام کی مان لو, زیادہ بڑے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے.